کیونکہ ہمارا ماجرا ایسا ہے کہ ہم محفلوں میں رہتے ہیں، گپ شپ میں رہتے ہیں، رونقوں میں رہتے ہیں، تو جو محفلوں میں رہے، دوستوں کی محفلوں میں رہے، گپ شپ کی محفلوں میں رہے، وہ زندگی اسی کو سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اگر زندگی کا دوسرا رخ جاننا ہو تو شہروں کو چھوڑ کر ویرانوں کا سفر کیا جائے، محفلوں کو چھوڑ کر قبرستان میں جایا جائے، اور قبرستان میں جا کر یہ دیکھا جائے کہ کیا صرف غریب ہی مر کر اس قبرستان میں آ رہے ہیں یا امیر بھی یہاں پر دفن ہیں۔ جب آپ محفلوں کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف جائیں گے اور قبرستان میں بیٹھ کر ارد گرد دیکھیں گے تو قبرستان آپ کو جواب دے گا کہ یہ مٹی ایسی مٹی ہے کہ جہاں پر صرف غریب ہی مر کر نہیں آ رہے، امیر بھی اسی مٹی کے اندر آ رہے ہیں۔ قبرستان یہ جواب دے گا۔ سکندر کی ماں قبرستان میں گئی تو جا کر کہنے لگی، ہائے میرا سکندر۔ تو گورکن نے کہا، ماں کس سکندر کی بات کر رہی ہو؟ یہاں پر تو کتنے ہی سکندر لیٹے ہوئے ہیں، یہاں پر تو کتنے ہی سکندر دفن ہیں۔ آپ بغداد کے اندر کورخ قبرستان کے اندر جائیں تو وہاں پر بادشاہوں کی قبریں ہیں، ہارون الرشید، مامون الرشید، مستنصر باللہ، مستعصم باللہ، بادشاہ دفن ہیں۔ اور یہ مامون الرشید کا جب آخری وقت آیا نا، جب وہ بادشاہت اس کی ختم ہو رہی تھی، تو اس نے راکھ منگوائی، راکھ منگوا کر اپنی چارپائی کے گرد اس کو گروایا۔ وہ جو چولہا جلانے کے بعد جو راکھ بچتی ہے، وہ راکھ بچھوائی، اور اپنی چارپائی سے اتر کر اس راکھ پر بیٹھ گیا، اور راکھ پر بیٹھ کر کہنے لگا، ارحم، اے مالک مجھ پر رحم کر، اے وہ بادشاہ کہ جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہونے والی، آج اس بادشاہ پر رحم کر جس کی بادشاہی آج ختم ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ بھی یہ کہنے پر مجبور تھے کہ اس مالک لم یزل کی بادشاہی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس پر رحم کر جس کی بادشاہی آج ختم ہو رہی ہے۔ تو قبرستان میں جا کر جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو وہاں پر جا کر یہ بھی سوچئے کہ یہ لوگ دنیا کی محفلوں کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر لیٹ گئے، میرے پاس کتنا وقت باقی ہے، میں نے کتنی عمر گزار لی ہے، اور میری کتنی عمر باقی ہے۔ یقیناً یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے کتنے سانس باقی ہیں، یہ تو صرف خدا وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے کہ کس کی کتنی زندگی باقی ہے۔ لیکن اس پریکٹس سے، یہ کرنے سے آپ کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا ہوگی کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے، چاہے وہ 10 سال ہیں، چاہے وہ 20 سال ہیں،
چاہے وہ 50 سال ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے، یہ دنیا کی زندگی محدود ہے۔ اس دنیا کی کم مائیگی آپ پر آشکار ہوگی، اور اگر انسان پر دنیا کی کم مائیگی اور دنیا کا لمیٹڈ ہونا آشکار ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی صحیح مسلمان بن کر گزارے گا۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ جب تمہارا دنیا میں بہت زیادہ دل لگ جائے نا، تو دنیا کی جو بھی نعمت تمہیں میسر ہو اس پر سے دھیان ہٹا کر آخرت کی نعمت کی طرف دھیان لے جاؤ، پھر تم اس بات کو ماننے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ دنیا کی جو بھی نعمت ہے، دنیا کی جو بھی آسائش ہے، دنیا کی جو بھی دولت ہے، یہ عارضی ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ حضرت امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں حضرت عبداللہ سہل تستری کا ایک فرمان لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا کی زمین کے حجم کے برابر سونا دے دیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اس کے بدلے میں تم جنت کے اندر ایک جھونپڑی لے لو، تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم میں جنت کی وہ جھونپڑی قبول کروں گا اس اتنے حجم کے سونے کے مقابلے میں جس میں صرف میں بیٹھ سکوں۔ اتنی سی اس جھونپڑی کو دنیا کی دولت کے بدلے میں قبول کروں گا، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں، آخر یہ دولتیں ختم ہونے والی ہیں، آخر اس کو فنا ہے، دنیا کے اندر کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔